دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک کو بلایا نہ جائے گا، مل کے پڑھو ذکر رسول پاک کو بلایا نہ جائے گا۔ کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک کو بلایا نہ جائے گا، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لائق بے عیب کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے غلاموں کو جس لقب کے ساتھ یاد فرمایا، بڑا ہی پیارا لقب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ حضور علیہ السلام کی امت کو اللہ نے ایک مرتبہ نہیں، قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جن کے پاس دولت ایمان ہے وہ مخاطب ہوں۔ یا اللہ کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ارشاد فرمایا یہودیوں کو، نصرانیوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اپنا دوست نہ بنانا۔ یا اللہ کیوں نہیں بنانا؟ آگے ارشاد فرمائے کہ یہودی نصرانی مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودی ہو اور عیسائی ہو، مسلمان کا دوست بن جائے، کافر مسلم کا دوست بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نص قرآنی ہے، اللہ کا ضابطہ ہے کہ کافر مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جب بھی وہ پہنچائے گا مسلمان کو نقصان پہنچائے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں پہ کتنے ظلم ڈھائے، کسی موقع پہ کافروں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ہاتھ سے کسی موقع کو جانے نہیں دیا کہ کسی موقع کو چھوڑ دیں، ہر موقع پہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ دیکھیں پاکستان کے ساتھ کشمیر واقع ہے، آج 4 فروری ہے، کل یوم یکجہتی کشمیر پورے ملک پاکستان میں منایا جائے گا، اور اس کے لیے چھٹی بھی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ کشمیر کیا ہے؟ حضرت اقبال، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
کشمیر وہ جنت نظیر ہے۔ کشمیر کا حسن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کشمیر میں چلا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ جنت کے اندر آ گیا ہے۔ اللہ نے اس خطے کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کی وادیاں اتنی پیاری ہیں۔ اور حضرت اقبال مصور پاکستان، جنہوں نے پاکستان کے لیے تبدو کی، جنہوں نے پاکستان کے بنانے کا خواب دیکھا، حضرت اقبال مصور پاکستان وہ بھی کشمیری ہیں، اور کہا کہ وہ جنت کی مثل ہے۔ اللہ نے اتنا حسن رکھا ہے۔ اور ہمارے بڑے بڑے بزرگ، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ کشمیر وہ پاکستان کی شاہ رگ ہے۔ اگر کشمیر وہ آزاد ہو جاتا ہے تو پورا پاکستان اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ کس طرح وہ شاہ رگ ہے کہ پورا ملک پاکستان، اس کا انحصار زراعت پہ ہے، کھیتی باڑی پہ ہے، اور ٹوٹل پانی وہ کشمیر سے آ رہا ہے۔ آپ جا کے دیکھیں، اس علاقے سے سارا پانی مہیا کیا جا رہا ہے پاکستان کو، لیکن وہ جگہ، وہ کشمیر آج یہودیوں کے تسلط میں ہے۔ آج وہاں یہود و نصارہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور کشمیر کی ایک دردناک داستان ہے جو بندے سن نہیں سکتے۔ دیکھیں آپ یوٹیوب اٹھا کے دیکھیں، جہاں لوگ گانے اور فلمیں دیکھتے ہیں، کبھی مسلمانوں کی بہنوں کی عزتوں کو بھی دیکھیں کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں کشمیر کے لوگ۔ آج 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، کشمیری وہ بیچارے کیوں مقبوض ہیں، ان پہ کیوں قبضہ ہے، کیوں ان کو غلام بنا کے رکھا گیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ کشمیری وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ 95% سے زائد لوگ وہاں کے مسلمان ہیں، صرف 5% غیر مسلم ہیں، باقی سب مسلمان ہیں۔ اگر آج وہ یہودی بن جائیں معاذ اللہ یا نصرانی، سب ایک ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف کوئی نہیں ہے۔ کشمیر پہ ظلم کی وجہ یہ ہے کہ کشمیریوں نے کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اس لیے وہاں ظلم ہوا۔ اور کتنا ظلم ہوا، آج تک کشمیر کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، 30,000 مسلمان عورتیں بیوہ ہوئی، ہزاروں بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن آج ہم ساتھ پڑوسی ہو کر ہمیں پرواہ نہیں، پورا سال ہم دیکھیں کس طرح گزار رہے ہیں، اپنی مستی کے اندر مست ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ امام بخاری صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو لے کے آئے، فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کہا گیا، اتنی وصیت کی گئی، فرمایا کہ مجھے خدشہ تھا کہ وراثت کے اندر بھی پڑوسیوں کو شامل کر دیا جائے گا، یعنی اتنا اللہ رب العزت نے پڑوسیوں کا حق رکھا ہے۔ اور سورۃ النساء آیت نمبر 36 کے اندر باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کا ذکر فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ اور یہ مسلمانوں کے 2 قسم کے حقوق لازم ہیں، ایک کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، ان حقوق کو حقوق اللہ کہتے ہیں، اللہ کے حق، اور دوسرے ان کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اسے کہتے ہیں حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اس مالک کے سامنے سجدہ ریزی کرنا، جیسے ہی اذان کی آواز کانوں میں پڑے مسلمان اس کا کام یہ ہے کہ سارے کام چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے۔ مولا کریم تیری طرف سے بلاوا آیا تھا، تیرا گناہگار بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اور مسلمان ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، وہ ہستی کہ دنیا کے اندر حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے علی المرتضی کو دیکھ لو، وہ ہستی جب اذان ہوتے چہرہ زرد ہو جاتا، کب کبھی جسم پہ کالی ہو جاتی، پوچھا جاتا کہ حضور کیا وجہ ہے؟ آپ تو شیر خدا ہیں، اللہ کا شیر، اور آپ تو وہ ہستی ہیں کہ فتح خیبر کے دن حضور نے آپ کو جھنڈا عطا فرمایا، اور
اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے عظمت دی، اور اتنے طاقتور ہو کر کہ بڑے سے بڑا طاقتور آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، اللہ نے اتنی طاقت دی ہے تو اذان ہوتی ہے آپ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں، اگرچہ میں شیر خدا ہوں لیکن اللہ کا بندہ ہوں۔ جس وقت اللہ کی حضور اذان ہوتی ہے، مسجد کے اندر ندا دی جاتی ہے اللہ اکبر، اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے، جو سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، اس بارگاہ سے مجھے بلاوا آیا ہے۔ پتہ نہیں کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کما ہم کو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے مجھ سے حق عبادت کا حق ادا نہ ہو سکے، اس وجہ سے میں کام رہا ہوں۔ دیکھیں ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا رتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت دیکھیں کہ حضرت علی المرتضیٰ وہ ہستی جن کے بچوں کو رسول خدا نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ جنتی نوجوانوں کے سردار دیکھنے تو حسن حسین کو دیکھ لو، جن کی عظمت یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور خود حضرت علی المرتضیٰ باب مدینہ العلم ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں۔ اتنی عظمت کے باوجود پھر جنتی ہونے کی ضمانت بھی حضور نے دے دی کہ علی تم جنتی ہو، پھر بھی وہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے ہمارے پلے کیا ہے، کس چیز پہ ہمیں ناز ہے، کس چیز کا ہمیں بھروسہ ہے جس کی وجہ سے ہم عبادت کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے پھر بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہفتے کے بعد جمعے کی ندا آئی، اللہ نے علیحدہ سیپریٹ اس کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ارشاد فرمایا جب جمعے کی ندا دی جائے چھوڑ دو سارے معاملات، کاروبار چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف سبقت لے جاؤ، اللہ کے حضور آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن جمعہ چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کاروبار نہیں بند کر سکتے۔ جمعے کی وہ عبادت اللہ رب العزت کے حضور جس کا رتبہ ہے سید الایام جمعہ، وہ جمعہ جس کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عظمت بیان فرمائی، ارشاد فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، جمعہ یوم مشہود ہے، اس کے دن حاضری لگتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ فرشتے حاضری لے کے جاتے ہیں کہ مولا فلاں فلاں تیرا بندہ وہ جمعے کے لیے آیا تھا۔ خود حضور نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتے جیسے ہی جمعے کی آواز اذان ہوتی ہے اور آسمانوں کی بلندیاں چھوڑ کر مسجدوں کے دروازوں کو لازم کر لیتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، کن کا نام لکھنے کے لیے؟ رسول اللہ کے غلاموں کا نام لکھنے کے لیے۔ دیکھو اللہ عام قلم اور عام کاغذ بھی دے سکتا تھا، حضور نے فرمایا اللہ سونے کے قلم، چاندی کے ورق، اے فرشتوں تم عام لوگوں کا نام لکھنے کے لیے نہیں جا رہے بلکہ میرے محبوب کے غلاموں کا نام لکھنے جا رہے ہو، اس لیے اسپیشل قسم کے قلم ہوں، اسپیشل ورق ہوں، ان کے اوپر نام لکھا جائے۔ حضور فرماتے ہیں نام لکھا جا رہا ہے، پہلے آ رہا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اونٹ کی قربانی کا ثواب دے رہا ہے، حالانکہ وہ صرف جمعے کی ادائیگی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پہلے آ گیا، اونٹ کی قربانی کا ثواب مل گیا۔ دوسرے پہ آیا گائے کی قربانی کا ثواب صدقہ کرنے کا مل گیا۔ تیسرے پہ آیا بکرا صدقہ کرنے کا ثواب اللہ کی راہ میں ثواب مل گیا۔ چوتھے نمبر پہ آیا مرغی کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب مل گیا۔ پانچویں پہ آیا انڈے کو صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا، اور پھر آخر تک خطبہ ختم ہونے تک، خطبہ بلکہ خطبہ شروع ہونے تک فرشتے لکھ رہے ہیں جو بھی آ رہا ہے۔ جب خطبے کا وقت ہوتا ہے فرشتے اس دفتر کو، ان کاغذ کو بند کر دیتے ہیں اور غور کے ساتھ خطبہ خود سماعت کرتے ہیں۔ پھر جمعے کے بعد اللہ کے حضور ان ورقوں کو لے کے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں نام پیش کرتے ہیں کہ مولا تیرا فلاں فلاں بندہ فلاں فلاں بستی سے تیرے ذکر کے لیے، تیری عبادت کے لیے آیا۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو جتنوں کے نام لے کے آئے وہ سب کی بخشش فرما دی ہے۔
یہ ہے دعا جس کو چھوڑ کے ہم بیٹھے ہیں. ہم دیکھتے نہیں کتنے لوگ وہ اپنی عیاشی کے اندر بیٹھے ہیں, انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ بزرگان دین تاریخ میں لکھا ہے, کتب سیر میں موجود ہے. بایزید بستامی عام ہستی کا نام نہیں. آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی بندے کو بایزید کا نام بھی آتا ہوا تو میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. بایزید بستامی کیا فرماتے ہیں, ایک دن ایک بندہ آ گیا, روتا ہوا آیا, پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور توبہ کرنی ہے, آپ کے ہاتھ میں توبہ کرنی ہے. آپ نے فرمایا اتنا پشیمان کیوں ہے, کیوں اتنا پریشان ہے, وجہ کیا ہے؟ عرض کی حضور گناہ گار ہوں. میں گناہ کون سا کرتا رہا ہے؟ میں کفن چوری کرتا رہا ہوں. کفن لوگوں کے چوری کرنے نہیں, جیسے مردے کو دفن کرنا اور رات کو جا کے پھر نیا کپڑا اس کو نکال لینا, یہ میرا کام تھا, یہ گناہ میں نے کیے. فرمایا کتنے لوگوں کی قبروں کو کھودا ہے؟ عرض کی حضور 1000 کفن چوری کیے. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, 1000 مسلمانوں کی عزتوں کو بھی تو نے دیکھا ہوگا. جیسے ہی کفن اٹھایا جاتا تھا پھر میت تو ننگی ہو جاتی ہے سامنے, تو نے 1000 مسلمانوں کے ساتھ بعد از وصال ظلم کیا. تو آپ نے پوچھ لیا کہ بندہ خدا پورا جسم تیرے سامنے عیاں ہو جاتا تھا, کتنے بندے قبر کے اندر تم نے یہ دیکھے ہیں؟ تو ان کے رخ قبلہ کی طرف تھے. کانپنے لگے. عرض کی حضور رب واحد کی قسم, میں نے 1000 قبروں میں سے صرف 2 بندوں کے رخ قبلے کی طرف دیکھے, باقی سب کے چہرے قبلہ سے پھر گئے تھے. حضرت بایزید بستامی بڑے پریشان ہوئے. قبلے سے رخ پھرنے کا مقصد کیا ہے؟ قبلے سے جس کا چہرہ پھر گیا اس کی آخرت تباہ ہو گئی, وہ جہنم کے اندر چلا گیا, یہ مقصد ہے. حضرت بایزید بستامی رونے لگے, گریہ زاری کی کیفیت مان گئی اور اللہ کے حضور عرض کی مولا کریم 998 بندے 1000 میں سے جہنمی, صرف 2 بچ گئے. اللہ رب العزت آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بستامی کی طرف الہام فرمایا, ان کے دل کے اندر القاء فرمایا, مراقبہ کیا نا, اللہ سے پوچھ لیا. یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے کہ وہ زمین میں بیٹھ کے عرشوں کے مالک سے بات پوچھ لیتے ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کی عظمت. پوچھا کہ یا اللہ بڑا پریشان ہوں, اتنے لوگ جہنم میں جا رہے, وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے بایزید بستامی سنو, یہ 1000 بندہ جس کو دفن کیا گیا تھا, مت سمجھیے کہ ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں تھے. ہر بندے کو دفن کرتے ہوئے قبلے کی طرف چہرہ رکھا جاتا ہے, لیکن قبلے سے ان کے چہرے ہم نے پھیر دیے ہیں. عرض کی مولا کریم کس وجہ سے, کس گناہ کی بنا پر ان کے چہرے پھر گئے؟ فرمایا کہ اے بایزید بستامی اذان کے وقت جن لوگوں کے چہرے مسجدوں سے پھر جاتے تھے, ہم نے قبر کے اندر دعوت سے ان کے چہرے پھیر دیے. اور فرمایا کہ اے بایزید بستامی جن کے چہرے اذان کے بعد مسجد کی طرف ہوتے تھے, مسجد کا رخ کر لیتے تھے کہ یار نماز پڑھنی ہے, نماز جمعہ کا وقت ہو گیا ہے, نماز عصر کا وقت ہو گیا ہے, جن کے چہرے نماز کے وقت اذان کے بعد اللہ کے گھر کی طرف ہوتے تھے, فرمایا ہم نے ان کے چہرے قبروں کے اندر بھی کعبۃ اللہ کی طرف رکھے ہیں. آج اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی آخرت, اس کی عاقبت بہتر ہو جائے, تو وہ اللہ رب العزت کے حقوق کو پورا کرے, اور اس کے بعد دوسرے حقوق اللہ کے بندے کے ذمہ جو اللہ نے لگائے وہ حقوق العباد ہیں. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو, اللہ رب العزت اگر چاہے اپنی رحمت سے اپنے حقوق معاف کر دے گا, لیکن قیامت کے دن حقوق العباد کی معافی اللہ نہیں دے گا, یہاں تک کہ بندے خود معاف نہ کر دیں. دوستو دنیا کے اندر ہر بندہ اپنی استعداد کے مطابق اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھے. یار میرا پڑوسی کہیں ایسا نہیں ہے میرے گھر کے اندر گوشت پک رہا ہے اور پڑوسی کے گھر کے اندر دال بھی نہیں ہے, کہیں ایسا معاملہ تو نہیں؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اپنے اوپر تعجب کرنا چاہیے, افسوس ہونا چاہیے کہ یار اللہ نے مجھے کس طرح کا بنایا ہے, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے کہ یار میرا پڑوسی بھوکا تھا, میرے پاس کھانا تھا, میں عیاشی کرتا رہا, پڑوسی بھوک کی وجہ سے بلکتا رہا,
اور پڑوسی کے پاس پھر پڑوسی ایک پڑوسی نہیں، شریک پڑوسی کیا ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے 40 گھروں تک، 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں اور شمال جنوب جتنے بھی گھر 40 گھروں تک تمہارا حق بنتا ہے کہ مسلمانوں کی خیریت دریافت کریں، یار وہ مسلمان کیسا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار کی محفل کے اندر ایک بیٹھنے والا یہودی بچہ حضور کے پاس بیٹھتا تھا۔ میرے آقا کی رحمت للعالمین حضور کی سیرت دیکھیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ حضور کا اس کے اخلاق کیا تھا۔ یہودی بچہ بیٹھتا ہے، ایک دن حضور نے دیکھا کہ وہ یہودی بچہ نہیں آیا، پوچھا صحابہ وہ یہودی بچہ جو ادھر بیٹھتا تھا مسلمان بھی نہیں تھا، صرف محفل میں بیٹھتا تھا، کیوں نہیں آیا؟ کیا وجہ ہے؟ کچھ دنوں سے نظر نہیں آ رہا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تو یہودی ہے۔ حضور علیہ السلام بنفس نفیس خود اٹھے اور اس یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اس بچے کی حالت کو دیکھا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اس میں نزع کا وقت آری تھا، یعنی چند لمحات کے بعد وہ دنیا سے جانے والا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اتنا دھیان رکھا، اتنا حقوق العباد کی پاسداری کی۔ آپ نے فرمایا بچے پڑھ قل اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، بچے پڑھ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ تو بچے نے باپ کی طرف اشارہ کیا، باپ یہودی تھا، کہ باپ کیا کہتا ہے؟ باپ نے بچے کو کہا کہ جس طرح حضور کہہ رہے ہیں ویسے تو کیا ہے۔ بچے کی زبان سے جیسے ہی کلمہ طیبہ نکلا ان کے اوپر بات کر گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد کی اس طرح چند لمحے پہ بیٹھ گیا۔ آقا اتنا خیال کرتے تھے، اور ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو اس طرح ایک پڑوسی گھر کا پڑوسی ہوتا ہے، ایک ملک کا پڑوسی ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن ان پڑوسیوں کا کیا بنے گا؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ مسلمانوں، اے حکمرانوں، تم اپنی عیاشی کے اندر مست تھے، تم اپنے کاروباروں کے اندر مست تھے، کشمیر لٹتا رہا، افغانستان کو تہہ تیگ کیا جاتا رہا، عراق کے مسلمان بچیوں پہ ظلم ہوتا رہا، برما کے مسلمانوں کے کباب بنتے رہے، عراق کے اندر جیلوں کے اندر مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پہ کتے چھوڑے جاتے رہے، تم کیا کرتے رہے؟ تم 57 اسلامی ملک تھے، پھر کیا جواب ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کو سوچنا چاہیے، مسلمان عزتوں کی، مسلمان میرے آقا نے فرمایا ایک جسم کی طرح ہے، پوری دنیا کے اندر، خواہ مشرق میں ہو خواہ مغرب کے اندر ہو، سارے مسلمان ایک وجود کی طرح ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایک وجود ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر جسم میں کسی بھی جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے، جیسے پاؤں میں کانٹا لگ جائے، کانٹا چبھ جائے تو بندے کو دل تک تکلیف ہوتی ہے، دماغ پریشان ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ پاؤں کتنا فاصلہ ہے دل سے دماغ سے، لیکن جسم بے تاب ہے اس لیے کہ وہ جسم ایک ہے۔ اسی طرح مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، لیکن آج کشمیریوں پہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے، سامنے ماں باپ کی بچیوں کو اٹھا کے یہودی لے جاتے ہیں اور ان کے فوجی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، سامنے باپ کھڑا ہے، بچے کو چھری کے ساتھ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ افغانستان کے اندر کیا ہوا؟ سامنے ماں باپ کھڑے ہیں، بچوں کو فیر مار کے وہاں شہید کر دیا جاتا ہے، اور ابو غریب جیل عراق کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ سے آپ کو مل سکتی ہیں، اگر بندے کو مہلت مل جائے، اگر گانے سننے سے تھوڑا اجتناب کر لے۔ لیکن آج نوجوانوں کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، بس صبح شام دن رات ہو تو موبائل کے اندر کیا دیکھ رہا ہے؟ یا ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، یا وہ واٹس ایپ یوز کر رہا ہے، نہ اسے پتا ہے دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ اسلام کا پتا نہ دین کا پتا۔ سال کے بعد 5 فروری کو ایک سٹیٹس لگا دیا یوم یکجہتی کشمیر، بس یہ کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے۔ حضرت قبلہ امیر المجاہدین علامہ قاسم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے کہ جو کشمیر ہے وہ سٹیٹس لگانے سے، وہ کشمیر کے حق میں ایک دن بول پڑنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتا۔ کشمیر کو آزاد کروانا ہے تو محمد عربی کے غلاموں کو میدان عمل میں آنا پڑے گا۔ جب میدان عمل کے اندر حضور کے غلام آئیں گے، پھر اگرچہ 313 ہو، اللہ 1000 پہ اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔
جب حضور کے غلام میدان میں نہیں آنا تو پھر تباہی اور بربادی ہونی ہے۔ پھر ایک اور بات یاد رکھیں، جب بندہ اللہ رب العزت کی عبادت سے منہ موڑتا ہے پھر طرح طرح کے عذاب آتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے کہ ہم عبادت کرنا بھی چاہیں تو نہ ہو۔ آج کشمیر کے اندر مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں، فلسطین کے اندر مسلمان چاہتے ہیں عبادت کریں، لیکن مسجدوں پہ پابندی ہے۔ فرانس کے اندر، جرمنی کے اندر، بڑے بڑے ممالک کے اندر مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے مسجد بنانے کی، مسجد میں جانے کی۔ اور اللہ رب العزت نے ہم پہ تو کرم کیا، ہمیں مسجدیں ملی ہیں، جس وقت چاہے مسجد میں آئے اللہ کی عبادت کرے۔ آج ہم عبادت نہیں کر رہے، اس وقت سے پہلے عبادت کرنی چاہیے کہ بندہ پھر چاہے بھی تو عبادت نہ کر سکے۔ جس طرح بندے کو کوئی مرض لاحق ہو جائے، صحت مند ہوتا ہے، عبادت نہیں کرتا، جب بیمار ہو چارپائی پہ پڑ جائے، لیٹ جائے، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے تو میں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھوں گا، پھر اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کشمیر کی مسلمان ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ جب بندے کے اندر غیرت آتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ سندھ کی 1 لاکھ عورت نہیں، 30,000 عورت نہیں، ایک بچی نے خط لکھا تھا محمد بن قاسم کو، کیا محمد بن قاسم تو مسلمانوں کا لیڈر ہے اور مجھ پہ یہاں ظلم ہو رہا ہے سندھ کے اندر، مجھ کو اس طرح تانے دیے جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے یہ نہیں دیکھا میرے پاس کس ٹائم فوج کتنی ہے، میرے پاس اسلحہ کتنا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ایک بچی کا خط ہے۔ نہیں، محمد بن قاسم نے پورے لشکر اسلام کو کہا کہ اگرچہ ایک بچی ہے مسلمان، اس کو کیوں کافروں نے تنگ کیا ہے؟ محمد بن قاسم نے جب گھوڑے پہ بیٹھے لشکر اسلام کو سندھ میں داخل کیا تو پھر یہود و نصارہ کو ایسی آپ نے تربیت ان کی کہ باب الاسلام سندھ بن گیا، اسلام کے اوپر اور سندھ کے بڑے بڑے قلعوں کے اوپر جہاں یہود و نصارہ کے جھنڈے تھے وہاں رسول اللہ کی غلامی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ چیز ہوتی ہے جب غیرت آ جاتی ہے۔ اسی طرح سلطان محمود غزنوی کو دیکھ لیں کہ جب ہندوستان سے پیغام پہنچا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس لشکر کم ہے، لوگ کم ہیں، مسلمانوں کا جو توکل ہوتا ہے، یقین، وہ اسلحہ پہ نہیں ہوتا، تعداد پہ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کی رحمت پہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی مدد پہ یقین ہوتا ہے۔ جب بندہ یقین کر لیتا ہے، حضور علیہ السلام کو دیکھ لیں، 1000 کافر بڑے بڑے ان کے جرأت والے بندے اسلحہ پہن کے کھڑے ہیں، بدر کا میدان ہے، حضور علیہ السلام ایک جانب ہے، صرف 2 گھوڑے، دوسری جانب 800 گھوڑا ہے، ادھر 2 گھوڑے، ادھر صرف 8 تلواریں، ادھر ہر بندے کے پاس تلوار ہے، تلواریں بھی نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام میدان عمل میں آئے، پھر دنیا نے دیکھا، چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، تو اس وقت پھر 1000 بندے شکست کھا کر نامراد ہو کر واپس گئے۔ اللہ نے اسلام کو کامیابی کامرانی عطا فرمائی۔ یہ چیز ہے جب بندے کے اندر یقین آ جائے، اللہ رب العزت کی محبت آ جائے، اللہ کے حکم، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، قرآن پڑھے، ہمارے بڑے پڑھے تو انہیں پتہ چل جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ رحم مالکم یا ایھا الذین آمنوا مالکم اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، کیوں جہاد سے ڈر کے بیٹھے ہو؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرمائے اور کشمیر کو یہود و نصارہ سے آزادی عطا فرمائے، اور جو یہودی وہاں ظلم کر رہے مولا کریم ان کو عبرت کا نشان بنائے اور نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔